محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ذیقعد کا مہینہ بالکل اپنے اختتام پر ہے، بلکہ دنیا کے کچھ حصوں میں تو ذیقعد کا مہینہ ختم ہو کر ذی الحج کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے یہاں بھی آج ذیقعد کا مہینہ ختم ہو جائے اور ذی الحج شروع ہو جائے، اور اگر یہ مہینہ ذیقعد 30 کا ہوا تو پھر کل ذیقعد کا مہینہ ختم ہوگا اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا۔ بہرحال آج یا کل یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ 12 مہینوں میں سے اپنے عدد کے لحاظ سے تو آخری مہینہ ہے، عدد کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آخری ہوتا ہے اور اس کے بعد سال مکمل ہو جاتا ہے اور محرم سے پھر نیا قمری سال شروع ہوتا ہے۔ لیکن عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے، عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے یہ جو مہینہ ہے، یہ کہیں پر تو ہمیں پہلے نمبر پر نظر آتا ہے اور کہیں ہمیں دوسرے نمبر پر نظر آتا ہے۔ جتنی عبادات اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جمع فرمائی ہیں، جتنی عبادات، ان میں فرض عبادات بھی ہیں، واجب عبادات بھی ہیں، سنت عبادات بھی ہیں، نفلی عبادات بھی ہیں۔ فرض بھی، واجب بھی، سنت بھی، نفل بھی، یہ ساری عبادات اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے خصوصاً پہلے عشرے میں جمع فرما دی ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ پہلے نمبر پر ہے، لیکن کچھ اعتبارات سے دیکھا جائے تو رمضان پہلے نمبر پر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ اس اعتبار سے کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے، وہ پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن عبادات کی کثرت دیکھی جائے اور عبادات کا اہتمام دیکھا جائے تو اس حوالے سے یہ جو ایام ہیں یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ہیں، فرامین مبارک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اعظم ایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ، اعظم مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ جو عظیم ایام ہیں وہ ذی الحج کا پہلا عشرہ اس کے ایام ہیں۔ اعظم کا لفظ بھی آیا، افضل کا لفظ بھی آیا، اور احب، اللہ کو جن ایام میں عبادت کا کرنا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ ذی الحج کے ایام ہیں، وہ ذی الحج کا عشرہ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر ذی الحج کو اولیت اور فوقیت بھی حاصل ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں مہینے اپنی اپنی جگہ عظیم ہیں، فضیلت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، شان والے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا شہرانی لا ینقصان، 2 مہینے ایسے ہیں جن میں کمی نہیں کی جاتی۔ کمی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے یہ مہینہ 29 کے ہوں یا یہ مہینے 30 کے ہوں، اللہ کے ہاں 30 ہی شمار ہوتے ہیں اور اجر و ثواب 30 کا ہی عطا ہوتا ہے۔ ایک رمضان المبارک اور ایک ذی الحج۔ رمضان میں بے شک 29 روزے ہو جائیں، جیسے آپ حضرات کے 29 ہوئے تھے، آپ میں سے کچھ حضرات کے 29 ہوئے تھے، کچھ کے 30 بھی ہوئے تھے۔ الحمدللہ ہم تو جہاں گئے تھے ہمارے 30 پورے ہوئے تھے، آپ کے 29 ہوئے تھے۔ آپ کے 29 ہوئے ہیں، آپ کو ثواب 30 کا ہی ملا ہے۔ تراویح 29 پڑھی ہیں، ثواب 30 کا ملا ہے۔ روزے 29 رکھے ہیں، ثواب 30 کا ملا ہے۔
سحریاں 29 کی ہیں، ثواب اللہ کی طرف سے 30 کا ملا ہے. افطاریاں 29 کی ہیں، اللہ کی طرف سے ثواب 30 کا ملا ہے. اور اسی طرح جنہوں نے اعتکاف کیا، اعتکاف 9 دن کا کیا ہے، اللہ کی طرف سے ثواب 10 کا ملا ہے. تو یہ 2 مہینے. اسی طرح ذی الحج بے شک 29 کا ہو، اللہ رب العزت 30 کا ثواب ایمان والوں کو نصیب فرماتے ہیں. یہ مہینے بس قریب قریب ہیں. بہرحال کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دینی، دونوں اللہ کے ہاں عظمت والے ہیں. اصل جو لینے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا اٹھانا ہم نے، ہمارے لیے کیا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو، جس سے ہمارا رتبہ بڑھے، جس سے اللہ کے ہاں ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، جس سے ہماری مغفرت ہو، جس سے اللہ راضی ہو. ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ تو اس ذی الحج کے پہلے عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے 10 اعمال ہیں جو خصوصی اس عشرے کے اعمال ہیں. 10 اعمال آپ کے سامنے ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکیں. پہلا عمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس نے بھی، اور جس نے نہ کرنی ہو اس نے بھی، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے، تو وہ احرام والی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کر لے. احرام والی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کر لے. احرام والی پابندیاں کیا ہیں؟ احرام والی پابندی، بال نہیں کاٹنے، آپ نے کسی قسم کا بال نہ کٹے، ناخن کسی قسم کا نہ کاٹے، کوشش کرے نہ ارادتاً کاٹے نہ غیر ارادی طور پر کاٹے، نہ ارادتاً کاٹے نہ غیر ارادی طور پر کاٹے. بال بھی نہ ارادتاً کاٹے نہ غیر ارادی طور پر کاٹے یا توڑے. اس کے علاوہ جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی احتیاط کرے. یہ احرام کی پابندیاں ہیں. تو جو شخص ذی الحج کا چاند نظر آئے اور یہ پابندیاں اپنے اوپر لاگو کر لے، حالانکہ یہ احرام کی ہیں، اور احرام کنہوں نے باندھا ہے ان دنوں میں؟ وہ جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں، احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے. پابندیاں اصولاً ان پر ہیں، لیکن چلو باقی مسلمان جو نہیں جا سکے تو تھوڑا سا ان پابندیوں کو وہ بھی اپنے اوپر لاگو کر لیں. اس سے کیا ہوگا یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جو اجر و ثواب ان کو وہاں حج کرنے پر مل رہا ہے، اللہ پاک جو حج کرنے نہیں جا سکے ان کو بھی ثواب میں شامل فرما لیں. ایک عمل ہو گیا، مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. دوسرا عمل، 9 دن ہیں پہلے، ان 9 دنوں کے اندر جتنے کوئی روزے رکھ سکے 9 کے 9 رکھ لے، بہت ہی اچھا ہے. 10ویں کو نہیں، 10ویں ذی الحجہ کو نہیں، 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن روزہ رکھنا، روزے والی شکل و شبہات اختیار کرنا حرام ہے، حرام ہے. 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج اور اس کے ساتھ عید الفطر، یہ 5 دن سال میں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. البتہ اس سے پہلے جو 9 دن ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے کوشش کرے وہ روزہ رکھے. اور اس کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ یعدل صیام کل یوم بصیام سنہ، اللہ ان روزوں پر، ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. لیکن یہ ثواب ہے 8 دنوں کا. اچھا ایک بات میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنا کچھ ہے جو اللہ نے چھپا کے بھی رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن اللہ کے ہاں وہ خود بخود ہمارے نامہ اعمال کے اندر اجر، ثواب، رحمت، برکت ہمیں ملتی رہتی ہے. یہ پہلے 8 دن کی فضیلت ہے. جو 9واں دن آئے گا وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. اصولاً وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. اس دن جو شخص روزہ رکھے
تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ سال کے برابر روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، میں اللہ کی ذات سے بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف فرما دے۔ یہ 9واں جو روزہ ہے یہ اس کی یوم عرفہ، اس کی تو یہ خصوصیت ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں آپ ہمیں ایک تھوڑا سا شبہ ہو جاتا ہے، جناب یوم عرفہ کون سا ہے؟ ہمارے ہاں جب 9 ذی الحج ہوگا تب، یا جس دن حجاج میدان عرفات میں ہیں تب؟ تو بھائی آسان سا حل ہے، دونوں دن روزہ رکھ لو، بات ختم، بحث میں پڑھنا ہی نہیں، بات ختم۔ دونوں 8 کو بھی رکھ لو، 9 کو بھی رکھ لو، 8 کا وہ ہو جائے گا، 9 کا یہ ہو جائے گا، نہ وہ حرام ہے نہ یہ حرام ہے، دونوں پر ثواب ہے، تو زیادہ ثواب مل گیا نا۔ تو بحث کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی محروم ہو جائیں ثواب سے، اور اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک دونوں کا ثواب ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے ہمیشہ کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ دونوں دن روزہ رکھ لیں، اللہ رب العزت آپ کو دونوں کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یوم عرفہ والا بھی مل جائے گا، اور ذی الحج کے عام ایام ہیں ان کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ 2 اعمال ہو گئے، بالوں ناخنوں کا نہ کاٹنا، احرام کی پابندیاں، اور دوسرا عمل روزہ رکھنا۔ تیسرا عمل اس ذی الحج کے خصوصی اعمال میں سے تیسرا عمل، یہ جو 10 دن ہیں 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، ان کی جو راتیں ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ الفجر میں اور سورہ الفجر کی دوسری آیت میں ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، میں رب العالمین، میں قرآن نازل کرنے والا رب خدا، دنوں راتوں کو پیدا کرنے والا، ذی الحج باقی سب ایام مہینوں کو پیدا کرنے والا، میں ان راتوں کی قسم کھا رہا ہوں۔ اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا فائدہ ہے جو ہمیں دلانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر یقین نہیں دلانا، بھائی میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ تم یقین کرو، نہیں 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 نہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ اللہ قسم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہمیں یقین دلائیں، وہ ہماری خامی ہوتی ہے، وہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں یقین دلانے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کو یقین دلانے کے لیے قسم نہیں کھانی پڑتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے، نہیں 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 نہیں۔ اللہ رب العزت کے قسم کھانے کا مطلب اس کے اندر جو فوائد ہیں ان کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ ارے انسانوں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، اس سے کہیں محروم نہ رہ جانا، کہیں نقصان نہ اٹھا لینا۔ تو 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، جو آدمی ذی الحج کی 10 راتوں میں سے کسی بھی رات میں قیام کرے، اور چاہے تو 10 کی 10 راتوں میں قیام کرے، اللہ کے ہاں ایسا ہی ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کر رہا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ شخص ایسا ہے۔ یہ 3 اعمال ہو گئے، احرام کی پابندیاں، روزہ اور راتوں کا قیام۔ نمبر 4، ان ایام میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ جو مخصوص دن ہیں، متعین دن ہیں کچھ، ان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ ان دنوں میں تو خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، والتکبیر اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، والتحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ ہمارے ہاں ایک تیسرا کلمہ، اس نام سے کچھ کلمات معروف ہیں،
ہماری آسانی کے لیے کسی نے ان کو نا تھوڑا سا مرتب کر دیا، یہ پہلا کلمہ یہ دوسرا کلمہ، صرف آسانی کے لیے. کوئی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا کلمہ کوئی قرار دیا، نہیں، صرف آسانی کے لیے کہ کچھ چیزیں ذرا آسان انداز میں لوگوں کے سامنے آ جاتی. تو آسانی کے لیے ہمارے ہاں ایک تیسرا کلمہ مشہور ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات، اور ہم جب پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، یہ کلمات اس کے اندر بھی آتے ہیں. یہ جو کلمات ہیں یہ اگر پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اس عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تحلیل، تکبیر، تحمید، وہ پوری ہو جاتی ہیں. یہ 4 اعمال ہو گئے، یہ 4 اعمال ہو گئے. جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر. ہر نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. یہ تلقین ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، فائدہ ہے ہمارا. اس کے علاوہ ایک تکبیر اور بھی ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بھی پڑھتے رہیں. 4 اعمال ہو گئے. 5واں عمل، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی، والفجر، اس عشرے کی فجر کی بھی قسم کھائی ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی بھی قسم کھائی ہے، اور واللیل اذا یسر، اور رات جب وہ چل پڑے اس کی الگ سے بھی قسم کھائی ہے. اور حل فی ذلک قسم لذی حجر، عقل والو ان قسموں کے اندر جو فائدہ ہے وہ حاصل کرو، ان قسموں میں جو فائدہ ہے وہ حاصل کرو. تو وہ فائدے ہم نے حاصل کرنے، وہ ڈھونڈنے، وہ تلاش کرنے، وہ حاصل کرنے. 4 اعمال ہو گئے. 5واں عمل اس عشرے کے اندر وہ حج کا عمل ہے، جو حجاج کرام جا کر اس مقدس سرزمین پر اور وہاں کے پاکیزہ مقامات پر ادا کرتے ہیں. اور اب اکثر حجاج کرام تقریباً جا چکے ہیں، اور چند ہی دنوں کے اندر وہ حج کے ایام شروع ہو جائیں گے، حج کے اعمال شروع ہو جائیں گے چند ہی ایام کے اندر. حج، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ملکا زادا وراحلا، جس شخص کے پاس سواری بھی ہے، یعنی ٹکٹ لے سکتا ہے وہ، یا قریب رہتا ہے تو پہنچ سکتا ہے وہاں پر. اب تو خیر بہت آسان ہو گیا ہے، اب تو یہ چیز بہت آسان ہو گئی. پہلے مشکل ہوتی تھی، سواری نہیں ہے تو کہیں جہاز چلتے تھے، وہ بحری جہاز ہوتے تھے، کہیں لوگ پیدل جاتے تھے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے لگا کر. وہ مشکل وقت تھا. اب نہیں، اب تو آپ نے یہاں سے لاہور سے بیٹھنا ہے اگر، تو آپ 4 گھنٹے کے اندر 4.5 گھنٹے کے اندر جدہ پہنچے ہوئے، سعودی عرب پہنچے ہوئے، اور وہاں کے لوگ نکلے ہیں 8-10 گھنٹے کے اندر، دور بھی ہیں تو پہنچے ہوئے. اب اتنا ایشو نہیں ہے. یہ بات پہلے مشکل تھی. چلیں، جس کے پاس سواری ہے یا ٹکٹ کے پیسے ہیں اور اس کے علاوہ جو بقیہ خرچہ وہاں ہوتا ہے کر سکتا ہے، فلم یحج، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. اب یہ جس مرضی کفر کی حالت پہ مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ جس مرضی کفر کی حالت پہ مرے اب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ 5واں عمل ہے اس عشرے میں. جن لوگوں نے حج کر لیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. جنہوں نے نہیں کیا، اگر وہ ایک دفعہ نیت کر لینا کہ میں نے کرنا ہے، تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے اگلے سال تک اللہ ان کو وہاں پہنچا دیں گے. نیت کر لیں. میں آپ کو اس قرب و جوار کے علاقے کی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. ایک شخص گدا گاڑی چلاتا تھا. یہ جو گدا گاڑی میں کہہ رہا ہوں نا،
یہ گاڑی تو چلے، میں یہاں بیٹھا ہوں، اسی لیے ذرا تھوڑا سا یہ لفظ احتراماً بول رہا ہوں گاڑی، ورنہ وہ گاڑی نہیں ہوتی، لیکن چلیں، وہ پنجابی کا جو لفظ ہے نا وہ سوچ لیں آپ ذہن میں۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ مٹی ڈھونی ہے، اینٹیں اٹھانی ہے، بجری اٹھانی ہے، مل گیا کام مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا، شوق پیدا ہوا میں نے اللہ کے گھر جانا ہے۔ اب جب شوق پیدا ہوا تو اللہ پاک نے اس کے ذہن میں ترکیب ڈالی۔ ترکیب یہ ڈالی، وہ گیا ایک ٹریول ایجنٹ کے پاس، کہنے لگا میں غریب بندہ ہوں، یکمشت نہیں کر سکتا، میں روزانہ تمہیں 100 50 200 500 دے دیا کروں گا، جس دن اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں عمرے پہ جا سکوں تو مجھے بتا دینا۔ جی اس کی سوچ دیکھیں، اسی علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بندہ زندہ ہے، اور جس کے تھرو وہ گیا ہے آپ میں سے اکثر اس کو جانتے ہوں گے، اقبال ٹاؤن کے اندر آفس ہے ان کا۔ اس نے عہد کر لیا کہ شام کو میں گھر بعد میں جایا کروں گا، پہلے اس کے پاس جا کرنا، اپنی اسی سواری پر اس کے پاس پہنچنا، اس کے آفس کے باہر اپنی وہ سواری کھڑی کرنا، گدا گاڑی، اور اندر جا کر 100 500 جتنا بھی ممکن ہوا اس کو دیتے رہنا۔ ایک وقت آیا، وہ بھی اچھا بھلا آدمی تھا، اس نے کہا بھائی تیرے اب اتنے پیسے ہو گئے کہ تو جا سکتا ہے، بسم اللہ۔ یہ شخص گندے میلے کپڑوں والا، پسینے میں بھیگا ہوا ہر وقت، شکل اس کی ظاہر کام کی نوعیت ایسی ہوتی تھی تو ہر وقت مٹی گھٹا پڑا ہوا، گرد آلود، نہ ان کو کپڑوں کی کوئی پاکی صفائی کا اتنا ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت، یہ شخص عمرہ کرنے پہنچ گیا، عمرہ کر کے واپس آیا، گھر بعد میں گیا، پہلے اس کے پاس گیا کہ بھائی یہ تھوڑے سے پیسے بچ گئے تو یہ میں اگلے اپنے اس کے لیے نا عمرے کے لیے جمع کرا رہا ہوں تمہارے پاس، اور روزانہ میں یہی کیا کروں گا، 500 ہو گیا، 200 ہو گیا، 100 ہو گیا، 1000 ہو گیا، جو بھی ہوا تمہیں دے کے جایا کروں گا۔ اس شخص نے نامعلوم کتنے ہی عمرے کر لیے ہیں، حج کر لیے ہیں، اور کوئی کسر نہیں رہی۔ الحمدللہ، یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے۔ انشاءاللہ ہم جب کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں وہ بظاہر دیکھا جائے تو یار اس کو روٹی کیسے پوری ہوتی ہے، ان کو تو کھانا پورا نہیں ہوتا، یہ تو بل نہیں دے سکتے، لیکن اس کی سوچ تھی چلو میں روزانہ 10 روپے بھی دے آیا کروں گا تو کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہو رہا ہے نا، 100 روپے دے آؤں گا، 1000 دے آؤں گا، وہ اب تھوڑا سا ذرا ایکسپینسو ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی سوچ اور نیت پر اللہ پاک اس طرح راستے بناتے ہیں۔ ہم تو خیر حال ہی میں ایسی ہی کیفیت سے گزرے بھی ہیں، ہمیں تو اندازہ ہے بھی ہے۔ تو جس شخص پر اللہ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہو جائے اور وہ جا سکتا ہے اور نہ جائے تو حضور نے فرمایا پھر جس مرضی کفر کی حالت پہ مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ 5واں عمل ہے جو اس عشرے میں، ذی الحج کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر لازم کیا ہے، اور اس کے لیے قرآن میں اللہ نے جو تعبیر ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ وہ یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ وہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا ان کو میں، وہ جو اس کے اندر ہے نا وہ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن قریب ترین جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے تم لوگوں کے اوپر کہ اس کے گھر کا حج کرو، اللہ کا حق ہے تم لوگوں کے اوپر۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اپنا حق جتا رہے ہیں بندے کے اوپر۔ اللہ نے یہ حق نہیں جتایا کہ تم میرے گھر کی خدمت کرو، یہ حق نہیں جتایا اللہ نے، یا اور کوئی حق اس طرح نہیں جتایا، صرف یہ حق جتایا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ اور میرے گھر کے حج کے لیے آؤ، یہ حق ہے میرا تمہارے اوپر۔ 5 اعمال ہو گئے۔ 6واں عمل وہ تکبیرات تشریق ہے اس عشرے کے اندر۔ جب 9 ذی الحجہ جہاں پر بھی ہم موجود ہیں، 9 ذی الحج شروع ہو تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 23 نمازیں جب ہماری پوری ہوتی ہیں، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے
باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے، اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے، ہر شخص پر ایک مرتبہ، مردوں کے لیے اونچی آواز سے، خواتین کے لیے نسبتاً آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا لازمی ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز سمیت 23 نمازیں ہیں، اور ان 23 نمازوں کی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر تشریق پڑھنا۔ ویسے عید کی نماز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس طرح یہ 24 نمازیں مجموعی بن جاتی ہیں، لیکن فرض نمازیں 23 ہیں۔ 6 اعمال ہو گئے۔ 7واں عمل، وہ بھی واجب ہے، وہ بھی لازمی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ 10 ذی الحج کو جب سورج طلوع ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا، اجتماعی طور پر باجماعت ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کے اوپر، لیکن مردوں کے اوپر لازم فرمائی ہے نماز۔ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی عذر ایسا اجتماعی پیش آ گیا کہ 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہو سکی، تو پھر مجبوراً 11 ذی الحج کو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد، جو مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد سے لے کر زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اولی وقت میں پڑھنا، ابتدائی وقت میں پڑھنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شروع کا جو وقت ہے نا، جو ہی وقت شروع ہوتا ہے اس کے 15-20 منٹ، آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹے کے اندر اندر پڑھ لینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مردوں کے اوپر یہ واجب ہے، خواتین اگر پڑھ لیں، شامل ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں، مرد نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ 7 اعمال ہو گئے یا 8؟ 7 اعمال ہو گئے۔ 8واں عمل وہ قربانی کا عمل ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، من وجد ساعتن، جس شخص کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے، قربانی کر سکتا ہے، سکت ہے اس کے پاس۔ اب یہ وسعت کچھ لوگوں کے پاس تو اتنی ہوتی ہے کہ وہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا جانور بھی خرید سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس یہ سکت اور وسعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ 50-60 ہزار کا خرید سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ سکت اور وسعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر جو قربانی ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 20, 22, 23, 24 ہزار کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس سے کم میں بھی بعض جگہ گنجائش ہوتی ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے پاس سکت ہے، وسعت ہے، گنجائش ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی دی ہے تو وہ اس حساب سے کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 50, 60, 70 ہزار کے حساب سے وسعت سکت دی ہے تو وہ اس حساب سے کر لے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے 20, 22, 25 ہزار کے حساب سے دی ہے تو وہ اس حساب سے اس عمل میں شامل ہو جائے، کیونکہ اگلا لفظ بڑا سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسا لفظ ارشاد نہیں فرماتے تھے، ایسا لفظ عموماً حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد نہیں فرماتے تھے، لیکن یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے سکت دی ہے، وسعت دی ہے، وہ کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا۔ فلا یقربن مصلانا، مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی جتنی بھی جگہیں ہیں اسے مسلمانوں کی ان نماز پڑھنے کی جگہوں کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہماری جو عبادت گاہیں ہیں وہاں وہ ہماری عبادت گاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اور اتنا اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر، فضیلت، ثواب ارشاد فرمایا ہے، اس قدر ثواب ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اللہ پاک جانور کے ہر بال کے عوض، یہ کم از کم ہے، ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بال نہیں ہوتا بلکہ فصوف،
اون ہوتی ہے ان کے جسم کے اوپر. اور آپ کو پتا ہے کہ جو جن جانوروں کے جسم پر اون ہوتی ہے، جیسے یہ بھیڑ وغیرہ ہوتی ہے، وہ بہت گتھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا جو اتنا سا بھی حصہ ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی ہزاروں ریشے ہوتے ہیں اون کے. تو فصوف، جن جانوروں کے جسم پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف، اون کے ایک ایک ریشے کے بدلے اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اور اگر میں یہ بات کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ بات ہزاروں نیکیوں میں نہیں رہتی، یہ لاکھوں نیکیوں میں بھی نہیں رہتی، یہ بات شاید کروڑوں میں جاتی ہو. اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب قربانی پر عطا فرماتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں زندگی بسر کی ہے، وہ مدنی زندگی ہجرت کے بعد 10 سال. اور ان 10 سالوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی چچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ایسے گزرتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا. اچھا آج اگر میں یہ کہوں نا کہ مہینہ ایسا گزر جاتا ہے کہ چولہا نہیں جلتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے الحمدللہ اتنا کھانا آتا رہتا ہے، اتنا کھانا آتا رہتا ہے کہ چولہا تو کیا کچن کا دروازہ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آج اس کا مفہوم یہ ہے، لیکن وہاں اس کا مفہوم کیا تھا؟ کھانے پینے کی اس قدر قلت تھی، فقر تھا، فاقے ہوتے تھے کہ 2 مہینے تک کچھ کھانے کی اچھی کوئی چیز میسر نہیں آتی تھی. 7 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے کی کیفیت میں رہے. 7 دن، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، مسلسل روزہ. یعنی افطاری کا وقت ہوا نا، گھر آ کے پوچھا ہاں بھائی کھانے کو کچھ ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کھانے کو. کہا ٹھیک ہے روزہ ہے، چل رہا ہے، رات کو بھی چل رہا ہے. سحری کا وقت ہوا، کچھ ہے؟ نہیں اللہ کے نبی کوئی نہیں، روزہ ہے. اگلا دن آ گیا، افطاری کا وقت آ گیا، کچھ ہے؟ نہیں. کہا چلو ٹھیک ہے، پھر روزہ ہے چل رہا ہے. سحری کا وقت آ گیا اگلی. 7 دن ایسے گزرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ چولہا نہ جلنا وہ یہ تھا. لیکن 10 سال میں 1 سال بھی ایسا نہیں ہوا قربانی کا وقت آیا اور حضور نے کہا ہو کہ شرعاً تو مجھ پر لاگو ہوتی ہی نہیں، میں کس چیز کی قربانی کروں. اور آپ پر تو لاگو نہیں ہوتی تھی. شرعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ کی معاشی اور مالی کیفیت ہوتی تھی، آپ پر قربانی لاگو نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے قربانی فرمائی، پورے اہتمام کے ساتھ فرمائی اور بکثرت فرمائی. 2 جانور فرمائے، 8 10 جانور فرمائے. کیوں؟ اللہ کا حکم، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. یہ میرے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد میرے والد کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، میرے رب کا حکم ہے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز عید بھی ادا کریں اور پھر اپنے رب کے لیے قربانی بھی کریں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ، تو یہ ایک بڑا عمل، بڑے اعمال میں سے ایک یہ بڑا عمل قربانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک اور اس کے خصوصاً جو پہلے ایام ہیں ان میں جتنے بھی اعمال اہتمام کے ساتھ ان کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا